بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا جامع باب قائم کیا ہے۔ ویسا پوری بخاری شریف کا ہر باب جامع ہے۔ علماء نے کہا فقہ البخاری فی تراجم، حضرت امام بخاری کا علم ان کے باب قائم کرنے میں ہے جو ابواب انہوں نے قائم کیے۔ ابواب بندی سے ہی حضرت امام بخاری کی شخصیت کی بلندی اور جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کتنا بڑا انسان گزرا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہرحال انتخاب ہوتا ہے، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل میں، جو شخص کے کس چیز کے قابل نظر آیا۔ اللہ چنتے ہیں، ہے نا؟ این سعادت بزور بازو نیست، دانا بخشند خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ بڑے باکمال شخصیات اسلام کے دامن میں گزرے ہیں، جنہوں نے ناقابل فراموش کردار اور کارنامے انجام دیے ہیں مختلف میدانوں میں۔ ایسی شخصیات کا اسلام کے دامن میں گزرنا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور اللہ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ یہ شخصیات اس بات کی دلیل ہے۔ اس لیے امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے باکمال شخصیات کو پیدا کیا کہ وہ نبیوں کے جیسے کام کر کے چلے گئے اور آ رہے ہیں۔ یہ امت کبھی باندھ نہیں ہے۔ امت ایسی شخصیات سے باندھ نہیں ہوئی آج۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ علم کا قحط ہو گیا، عمومی طور پر قرب قیامت کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے تناظر میں سامنے آ رہی ہیں، لیکن شخصیات بہرحال ہیں اور پیدا ہوں گی۔ لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ میری امت ایسے جیالے جانباز، علم و عمل کے دھنی اور بے مثال کارناموں اور کردار کے پیکر ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہے گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ امت میں رہیں گے۔ ہاں، کم ہوں گے، پہلے زیادہ ہوا کرتے تھے، اب کم ہوں گے، لیکن شخصیات تو امت کے اندر بہرحال رہیں گی، آج بھی ہیں۔ ہاں، یہ ہوگا کہ ان کے مقابلے میں معیار تھوڑا کم ہوگا، گھٹے گا، یہ تو ہوگا۔ پہلے جو شخصیات پیدا ہوتی تھی ویسی نہیں ہوں گی، مگر رہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تاریخ کا ایک انمول موتی تھا۔ دیکھیے بات قائم کر سکتی ہے۔
رب باب قول نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ربا مبلغ او عام سامع، اسی کو باب بنا دیے، حدیث کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ربا مبلغ، کچھ مبلغ سامع سے زیادہ علم کو محفوظ کرنے والے اور علم کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مبلغ یعنی جس کو پہنچایا جائے، علم جس کو پہنچایا جائے، جس کو علم دیا جائے، مراد شاگرد ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بعض شاگرد اپنے استاذوں سے زیادہ باکمال ہوتے ہیں۔ انبیاء اور صحابہ پر وہ خصوصیت ختم ہو گئی۔ سمجھ، لیکن اس کے بعد سے امتی نبی سے زیادہ ہوشیار اور نبی سے زیادہ علم رکھنے والا اور علم کی حفاظت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ لیکن امتیوں کے اندر بعض شاگرد اپنے استادوں سے زیادہ باکمال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی پیش گوئی ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے۔ چنانچہ اس ارشاد کے تناظر میں اگر ہم اسلامی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں تو کئی مثالیں ملیں گی ہم کہ شاگرد استاد سے زیادہ باکمال بن گیا ہے نا۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اساتذہ کو جانتے ہیں کیا آپ؟ یہ اتنے مشہور ہو گئے کہ دنیا جانتی ہے نا۔ حالانکہ ان کے استاد ہوں گے نا، نہیں کیسا ہوں گے؟ یہ تھوڑی اوپر سے ابو حنیفہ بن کے آئے، ہاں، یہ مدرسے میں پڑھے، یہ استاذوں کے سامنے بیٹھے، انہوں نے یہ ساری چیزیں تحصیل کی ہے نا، مگر ان کے اساتذہ کو نہیں جانتے ہم۔ امام اعظم کو دنیا جانتی ہے۔ یہی ایک مثال ہے کہ شاگرد استاد سے بڑھ سکتے ہیں ہے نا۔ سب سے بڑے فقہی مسلک کے امام بن گئے امام اعظم ابو حنیفہ۔ آج دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اس میں 65-70% مسلمان امام اعظم کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی 95% ہندوستان، 95%، 5% کو چھوڑو، امام اعظم کی فقہ پر عمل کرتا ہے۔ 95% پڑوسی ملک، اس کے علاوہ بنگلہ دیش، افغانستان، عراق، کوفہ، یہ تمام ممالک امام اعظم کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انسان تاریخ کا، اساتذہ سے آگے بڑھے کہ نہیں علمی کمال۔ اب یہ ماضی کی مثال ہے،
ہمارے ماضی قریب کی مثال، یہ ماضی بعید کی مثال ہے، ماضی قریب کی مثال۔ ماضی قریب میں ویسے تو ہر شخصیت ایک مثال ہے، جیسے مولانا قاسم نانوتوی، ان کے بھی اساتذہ تھے، مگر مولانا قاسم نانوتوی اپنے اساتذہ سے آگے بڑھ گئے، ان کی ایک تاریخ بن گئی، دارالعلوم دیوبند قائم کیا، دنیا کے اندر دیوبند کا نام ہوا، دنیا میں دیوبند سے علم پھیلا، دیوبند کے سے نکلنے والے لوگوں نے تفسیریں اور کئی کتابیں ہزاروں لکھ ڈالی، قاسم نانوتوی کا کارنامہ ہے نا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ بھی اپنے اساتذہ کے شاگرد تھے نا، بڑھ گئے۔ اور ان کے استاذ حضرت تھانوی کے استاذ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا ناقابل فراموش نام۔ جو عالم شیخ الہند کو نہیں جانتا اس کو اپنی سند پھاڑ دینا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ ہندوستان کی اسلامی اور علمی تاریخ کا ایک ایسا نام شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد، ہندوستان کے آزادی کی تاریخ کا ناقابل فراموش مجاہد اور ہیرو، ایک ایسا نام ہے ہندوستانی مسلمانوں کی دینی، علمی، اسلامی ملکی تاریخ میں، جس کا احسان ہندوستان کے مسلمانوں ہی پر نہیں، ہندوستان میں بسنے والے برادران وطن پر بھی اس کا احسان ہے۔ ایک ایسا نام اگر ہندوستان کی تاریخ میں شیخ الہند کا نام نہیں ہوتا جنگ آزادی کی تاریخ میں، تو یہ ہندوستان شاید آزاد ہونے کے لیے اور لمبا وقت لیتا تھا یا نہیں ہوتا تھا آزاد۔ معمولی انسان نہیں گزرے حضرت شیخ الہند۔ شیخ الہند نے ایک فوج دی ہندوستان کی آزادی کے واسطے تیار کر کے۔ یہ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند نے یہ افراد دیے ہیں۔ تبلیغی جماعت جو پوری دنیا میں پھیل گئی، تبلیغی جماعت کا بانی شیخ الہند نے دیا ہے، شیخ الہند کا شاگرد ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ۔ خانقاہوں کا بانی اشرف علی تھانوی، بدعات اور خرافات کا قلع قمع کرنے والا اور 1800 کتابیں لکھنے والا مصنف شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ مفتی کفایت اللہ، جس کے فتووں کو دیکھ کر عربوں نے کہا تھا ایسا مفتی تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں، شیخ الہند کا شاگرد ہے۔
گاندھی جی کو مہاتما بنانے والا شیخ الہند ہے، شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی کا خطاب یہ ہمارے علماء نے دیا۔ تاریخ ہے، ایک ایسا انسان گزرا ہندوستان کی تاریخ میں، کتنے بڑے تاریخ۔ حضرت شیخ الہند بے مثال مردم ساز انسان تھے۔ ایک مصنف کی 1000 کتابیں ایک طرف، اور ایک فرد اس نے تیار کیا کسی نے تو وہ ایک طرف۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 1800 کتابیں لکھے، لیکن اشرف علی تھانوی کو شیخ الہند نے لکھا۔ کیسا باکمال انسان تھا۔ یہ ہے ربا مبلغ او عام سامع۔ کئی شاگرد اپنے استاذوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں علمی کمالات میں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، مگر یوں ہی نہیں بڑھتے نا، یوں ہی بڑھیں گے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی، ہے نا، من طلب العلا سحر اللیالی۔ ایسا یوں بڑھنے سے بڑھیں گے؟ یوں ہی نہیں بڑھتے۔ یوں ہی نہیں ملی ہے ہمیں سر بلندیاں، بھیڑے چرا کے ہم نے حکومت چلائی ہے۔ یوں ہی کیسے ملیں گی کامیابیاں؟ محنتوں سے لگ کے آتی ہے، منحتیں بغیر محنتوں کے نہیں ملتی۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ چلنے سے راستہ طے ہوتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ انسان چلے گا تو منزل کے قریب جائے گا، اڑ کے کوئی ڈائریکٹ منزل پہ نہیں جاتا۔ سمجھ میں؟ راستے کی نامساعدت کا شکوہ کرنے والا مسافر کبھی منزل پر نہیں پہنچتا۔ راستہ ایسا ہے، راستہ ویسا ہے، راستہ ہے، وہ راستہ ہے، راستہ طے کرنا پڑے گا۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت، یعنی دنیا کے اندر مقام، مرتبہ، عزت۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، آدمی کماتا ہے نا؟ یہ اللہ کا اصول ہے، لیس للانسان الا ما سعى، یہ ہے قرآن کی آیت۔ انسان بقدر المرء تنقسم المعالی، بقدر المرء تنقسم المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی، یہ اصول اللہ کا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پہلے یہ کہا، اس کے بعد کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یعنی ذمہ داریوں کے نبھانے کا جوہر مجاہدوں اور محنتوں اور ریاضتوں کے بغیر نہیں ملتا، اور ذمہ داریاں نبھانے کے جوہر کے بغیر مقام اور مرتبہ
نہیں ملتا ہے نا۔ سمجھ میں آیا؟ یقیناً شاگرد استادوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑھے ہیں، بڑھیں گے، لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے نا۔ ہر کسی بھی طرح دیکھو وہ اصول ہے اپنی جگہ مسلمہ۔ کسی کی نظر مل گئی تو انسان برسوں کی محنت سے وہ نہیں کماتا جو لمحے کی نظر میں اس کو مل جاتا ہے نا۔ مگر یہ لمحہ آنے کے لیے بھی کئی برس لگ جاتے نا، ہاں، یہ لمحہ آنے کے لیے بھی کئی برس لگ جاتے۔ کسی استاذ کی نظر میں شاگرد کے لیے وہ لطافت اور وہ محبت اور وہ اعتماد اور وہ بھروسہ اچانک پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں گے، ہے نا، کئی سال لگ جائیں گے۔ جب شاگرد استاذ کے معیار پر اتر گیا کہ اس کا سراپا سچا ہے، اس کی نیت سچی ہے، اس کے اندر جذبات سچے ہیں، ساری چیزیں، یہ پوری چیزوں کا امتحان لینے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ امتحان اور کسوٹی پر اتر گیا تو پھر وہ نظر لائی نہیں جاتی، وہ نظر آ جاتی ہے، وہ نظر آ جاتی ہے، جس کو شاعر نے کہا نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ لیکن وہ نظر یوں ہی نہیں ملتی، اس نظر کے لیے بھی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ معین الدین چشتی 20 سال تک حضرت عثمان ہارونی کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھا کے پھرے، اور حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ میں بیابانوں اور جنگلوں میں 20 سال تک صحرا نوردی کی، مجاہدے کیے، ریاضتیں کیے، ان کے ساتھ میں درختوں کے پتے کھائے، جھرنوں کا پانی پیا، صحراؤں میں سجدے کیے، استاذ کی خدمت کی۔ 20 سال کی ریاضت کے بعد عثمان ہارونی کی نظر معین الدین چشتی کو ملی، اور پھر وہ معین الدین ہند الولی بننے کے راستے پر آیا۔ یوں ہی تھوڑی ملتی کوئی چیز، نکموں کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ من جد اجد، اللہ کہہ رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کامیابی کے راستے نکال دیتے ہیں۔ تو محنت شرط ہے۔ پھر محنت کے ساتھ یہ پیش گوئی ہے، بغیر محنت کے سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہم اجمعین قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد على بعیرہ وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة؟
قلنا بلا قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حضرت مسدد نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت بشر نے بیان کیا ہے. حضرت بشر نے کہا کہ ہم سے حضرت ابن عون نے بیان کیا ہے. انہوں نے حضرت ابن سیرین سے نقل کیا ہے، محمد بن سیرین. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے نقل کیا ہے، اور حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد حضرت ابو بکرہ سے نقل کیا ہے. حضرت ابو بکرہ نے کہا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک انسان نے، وہ حضرت بلال تھے. کون تھے وہ؟ حضرت بلال. اور ایک انسان نے یعنی حضرت بلال نے آپ کے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی. عرفہ کے میدان کا واقعہ ہے، حج کے موقع کا ہے نا. اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی. صحابہ کرام پورے جمع تھے. کیا منظر ہوگا تھوڑا تصور کرو. اللہ کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کا مجموعہ سامنے ہے. کم زیادہ 1,20,000 صحابہ ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے نبی نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ 40. نبی اور ایک حج. حج کب فرض ہوا؟ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے نا. اس کو سیرت میں، تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اور وہی پہلا حج تھا. وہی پہلا حج تھا. نماز پڑھ جاتے ہیں.